السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سورۃ الاعراف کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ مختصر سی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اعراف کیا ہے اور صاحب اعراف کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے اعراف، لکھ کے میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھی طرح سے، آپ سنیں بھی اور دیکھیں بھی تاکہ آپ کو اچھا سمجھ آئے۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ اس کا نام اعراف کیوں رکھا گیا؟ اعراف عرف یعنی پہچان، جو اصحاب اعراف ہوں گے نا وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کے نشانوں سے پہچان لیں گے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس دیوار کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اعراف بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو 46 ہے نا، اس میں اس دیوار کا نام حجاب بتایا گیا ہے، یعنی حجاب کا مطلب ہوتا ہے آڑ، اوٹ، پردہ، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 میں اسے فصیل یعنی دیوار کہا گیا ہے۔ یہ میں نے آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 13۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 46 میں تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، بینہما حجاب، اور یہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 ہے، یہ میں نے یہاں لکھ دیا، فضرب بینہم بسور لہ باب، کہ قائم کر دی جائے گی، کھڑی کر دی جائے گی ان دونوں کے درمیان، کس کے؟ جنت اور جہنم کے درمیان، بسور لہ باب، ایک دیوار، اس کا دروازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ حدید میں بتایا گیا ہے کہ ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس میں دروازہ ہوگا، وہ اعراف کی دیوار ہوگی۔ اس جو دیوار کی جو سائڈ جہنمیوں کی طرف ہوگی اس میں عذاب ہوگا، اور جو سائڈ جنت کی طرف ہوگی اس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب آگے ہے کہ اس دیوار پر کون لوگ ہوں گے، یعنی اصحاب اعراف کون لوگ ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں و برائیاں برابر ہوں گی۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، لیکن غالب جو ہے نا وہ یہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق سب سے اچھی تفسیر یہی ہے کہ یہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں و برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں ان کو جہنم میں جانے سے اور برائیاں ان کو جنت میں جانے سے ماننی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، قطعی فیصلہ ہونے تک وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں رہیں گے، اور جس دیوار پہ رہیں گے نا اس کو اعراف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جنت والوں کو پہچانیں گے، ان کو سلام کریں گے۔ وہ خود تو ابھی جنت میں نہیں گئے ہوں گے، لیکن امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 47 میں یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 46 اور 47 میں یہ سارا بتایا گیا ہے کہ وہ ابھی تو جنت میں نہیں گئے ہوں گے، لیکن جنتیوں کو پہچانیں گے، ان کو سلام کریں گے، اور خود بھی اللہ سے یہ امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 47 میں بتایا گیا ہے کہ جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی نا تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے نا پھر تو ان کو سلام کریں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل کرے، لیکن جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جی ہمیں ان دوزخیوں کے ساتھ نہ کرنا، ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ہمیں کرنا۔ ان کو امید ہوگی نا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں دیکھیں گے تو ان کو امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں جنت اور جہنمیوں کے درمیان جو ہوں گی نا وہ سورۃ اعراف میں آپ نے پڑھی ہیں۔ یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ بنائی ہے نا، یہ اعراف کے بارے میں اور صاحب اعراف کے بارے میں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ جو اعراف یعنی وہ اس دیوار پر ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ تو یہ میں نے قرآن اور حدیث سے یہ سارا بیان کیا ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، کیونکہ یہ آگے بھی سورۃ حدید میں بھی یہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔